الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں مومن اور فاسق اور کافر کا فرق ایسا ہے کہ مومن اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس پر اتنا بوجھ ہوتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا، اور کافر اور فاسق گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی بیٹھی اور اس نے اس مکھی کو اڑا دیا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آج اس معاشرے کے اندر گناہ فیشن کا نام اختیار کر چکا ہے، گناہ فنکاری کا نام اختیار کر چکا ہے، گناہ اداکاری کا نام اختیار کر چکا ہے، گناہ تہذیب اور معاشرت اور کلچر کا نام اختیار کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ مثلا جھوٹ ایک انتہائی بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آج جھوٹ سیاست کے اندر، عدالت کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر، درسگاہوں کے اندر، تجارتی منڈیوں کے اندر ایک فن کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ جو جتنا اعتماد سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنا بڑا شخص سمجھا جاتا ہے، جو جتنا جھوٹ کی ملمہ سازی کر سکتا ہے وہ اتنا بڑا کاریگر سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جب سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اپنا عروج پایا ہے اس وقت سے ہر شخص فنکار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ آنسو وہ بھی فنکاری ہو گئی، حتیٰ کہ تکلیف کا اظہار وہ بھی فنکاری ہو گئی، حتیٰ کہ بہترین سیلز مین وہ ہے جو جتنا جھوٹ بول کر خراب مال آسانی سے فروخت کر دیتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، کہ یہ سڑا ہوا مال بھی بیچ دیتا ہے، یہ پھٹا ہوا مال بھی بیچ دیتا ہے، یہ کٹا ہوا مال بھی بیچ دیتا ہے، یہ عیبدار مال بھی بیچ دیتا ہے، یہ بے رنگا مال بھی بیچ دیتا ہے۔ ایسے کاریگر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کو سیلز مین بنایا جاتا ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک جھوٹ کی لڑی ہے جو مستقل جڑتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والی نسل
جھوٹ کو اب گناہ سمجھتی نہیں. صبح سے شام تک نامعلوم کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور نام اعمال میں اس گناہ کو لکھا جاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، جو انسان کے دل کے اندر ظلمت پیدا کرتا ہے، جو انسان سے اعمال صالحہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے. وہ جھوٹ معاشرے کا ایک جزء لا ینفک ہو گیا ہے، ایک معاشرے کا ضروری حصہ ہو گیا. حتیٰ کہ اگر کسی کو بٹھا کر سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کے کاروبار کی برکت سچائی کے اندر ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ بات ایک مسلمہ اصول کے طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. پھر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک افراد و تفرید کی صورت دیکھنے میں آتی ہے. کسی آدمی کو اگر اللہ رب العالمین اچھے اعمال کا ارادہ اور خیال دل میں ڈالتے ہیں تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ مجھے فرائض ادا کرنے ہیں، مجھے واجبات ادا کرنے ہیں، مجھے سنتیں ادا کرنی ہیں. وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ سکھا دیجئے کہ میں ہوا میں اڑنے لگوں. جیسا کہ ایک محاورہ ہے، اذا صلی الحائض رکعتین انتظر الوحی، ایک جولاہا 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے وحی کے انتظار میں کہ آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے لہذا مجھ پر وحی شروع ہو جائے. یہاں پر بھی زیادتی ہو رہی ہے. یا اس فکر میں لگ جاتا ہے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں تسخیر کر لوں، سارے لوگ میرے مسخر ہو جائیں. یا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے اوپر دولت برسنے لگے. یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے قضاء عمری کرنی ہے، میری زندگی کے اندر جو نمازیں قضا ہو گئی ان نمازوں کو مجھے ادا کرنا ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اس بات کی فکر ہے کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں کس وقت کون سی نفل پڑھوں جس نفل کے نتیجے کے اندر میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا سب سے پہلے اس کو انعام ملتا ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دی جاتی، لیکن نماز کی فکر نہیں. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور مستقل وہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے اور اس تسبیح کے دوران ڈیل کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوں گے. حتیٰ کہ کسی کو ہدایت ملتی ہے تو وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. اب داڑھی رکھتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھیا ماشاءاللہ آپ نے یہ داڑھی رکھی، تو کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں قوم کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے داڑھی بڑا فائدہ دیتی. گاہک میرے پاس جو ہے بڑے خوشی خوشی آتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہے مجھے صحیح کھرا مال دیں گے، اور وہ پرلے درجے کا فراڈی ہوگا، پرلے درجے کا فراڈی. اسی طریقے سے کسی سے بیعت ہو جاتے ہیں. بیعت اس لیے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. یہ محبت اور یہ تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کا فلاں بزرگ سے تعلق ہے لہذا وہ مجھ پہ اعتماد کریں گے. یا اس لیے وہ بیعت ہوتے ہیں کسی سے کہ اس بیعت کے نتیجے کے اندر وہاں پر بہت ساری پارٹیاں آتی ہیں، تو ان پارٹیوں سے بھی میرا تعلق ہو جائے گا اور اس تعلق کے نتیجے کے اندر مجھے کچھ راستے مل جائیں گے کاروبار کرنے. میرے عزیزو، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. سب سے پہلے فکر جو تمہیں کرنی ہے وہ فکر یہ کرنی ہے کہ تم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو.
حتیٰ کہ ایک بزرگ نے فرمایا، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی فرائض ادا کر رہا ہے اور اس کو نوافل کا وقت نہیں مل رہا، اذکار کا وقت نہیں مل رہا، لیکن وہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے اور اللہ کے حق ادا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے اتنی دفعہ اوراد کیوں نہیں کیے، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نجات کے اندر دونوں برابر ہوں گے، یعنی وہ آدمی جو مجاہدات کر کے ایک روحانی مقام پہ پہنچا ہوگا اور ایک آدمی جو فرائض ادا کر رہا ہوگا، گو کے درجات کے اندر فرق ہوگا لیکن نجات کے اندر دونوں برابر ہوں گے۔ تو اصل بات یہ ہے نجات حاصل کرنا۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بات فرماتے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج یہ زبان قابو میں نہیں ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم کتنوں کا دل توڑتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم کتنی کینہ پروری کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم کتنی غیبت کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم کتنے رشتے اور ناتوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر، تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج اس وقت جو عموم بلوا کی صورت اختیار کر چکی ہے وہ زبان ہے۔ اب ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ کو سی دیا جائے گا اور زبان گویائی یہ ہاتھ پاؤں کو عطا کر دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ اس انگلی کے ذریعے سے ہم جو ٹیکسٹ میسج لکھتے ہیں تو ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو واٹس اپ کیا ہے، ہم نے کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا ہے، اور یا کسی میسج کو ہم نے ٹیگ کر کے فارورڈ کیا ہے، ہم نے جھوٹ کو پھیلانے اور ترویج کرنے کا ذریعہ کیا۔ اور پھر موجودہ زمانے کے تک جھوٹ کی شکل ہے، وہ جھوٹ کی شکل ہے پروپیگنڈا، وہ جھوٹ کی شکل ہے بہتان، وہ جھوٹ کی شکل ہے انتشار، جھوٹی باتیں جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنی بات نقل کر دے۔ آج آپ دیکھیے مختلف علاقوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مختلف علاقوں کے اندر انتشار ہے، مختلف صوبوں اور ضلعوں کے اندر انتشار ہے، اگر اس کے پس پردہ عوامل آپ دیکھیں گے تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ کچھ سچائی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا کر عصبیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، لسانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، سیاسی اختلافات کو فروغ دیا جا رہا ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوموں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اقوام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے وار استعمال کیے جا رہے ہیں جن واروں کے اوپر لاکھوں روپے مل رہے ہیں، دے نہیں دے، کیونکہ آپ کے جتنے فالوورز ہوں گے، جتنے لوگ آپ کو سبسکرائب کریں گے، اتنے ڈالر آپ کو ملیں گے۔ تو ایسی خبر جو چٹپٹی ہو اور جس کے نتیجے کے اندر لوگ خوف کے اندر مبتلا ہو جائیں اور جلدی جلدی سب کو فارورڈ کریں، ایسی خبر باقاعدہ فرمز ہائر کر کے ڈیزائن کی جا رہی، اور اس کے اندر را بھی ملوث ہے، سی آئی اے بھی ملوث ہے، موساد بھی ملوث ہے، اور ہم ان کے آلے کار بن کے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اخباروں کی اکثر خبریں کمرے میں بیٹھ کے لکھی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اخبار میں جو لکھا ہوا ہے بالکل سچ ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسری بات فتنوں کے زمانے میں فرما رہے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے نکلا مت کرو. آج اگر آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو گناہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، گناہ سارے آپ کی طرف خود آئیں گے. معاشرے کے اندر گناہ ایسے بکھرے ہوئے ہیں جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں. قدم قدم پر ایسے لباس اور پوشاک پہن کر ایسی عریانی کی حالت میں بازار میں لوگ نکل رہے ہیں، ان کو حیا بھی نہیں آ رہی. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ. آج انسان کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ اس پہلے انسان کچھ اس کو فرصت کا وقت ملتا تھا تو اس کا ضمیر جو اس کو پکارتا تھا کہ ذرا سا رک جاؤ، سوچ لو، اپنی ذات پر رحم کھا لو، اب اس کا احساس بھی مٹ گیا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرے تو بڑی گراں گزرتی، بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ آپ نے میری ذات کو ہٹ کیا. میرے عزیزو، یہ حالات ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم لوٹ آئے. یہ جو مؤذن ندا دے رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، قسم خدا کی یہ کامیابی اللہ نے نماز کے اندر رکھی. قسم خدا کی کامیابی اللہ نے سچائی کے اندر رکھی. قسم خدا کی یہ کامیابی اللہ نے انسان کو اعمال صالحہ، فرائض اور واجبات ادا کرنے میں رکھی. لیکن ہم اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جس جگہ پر کامیابی اللہ نے رکھی. اور آہستہ آہستہ ہماری زمین سرک رہی ہے اور ہماری زندگی کے قیمتی لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی وقت بھی موت کا پیمانہ چھلک جائے گا اور رخصت ہونے کا وقت آ جائے گا. اس وقت انسان کہے گا کہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دیجئے، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی، میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں دھوکہ کیا کرتا تھا، میں تکلیف دیا کرتا تھا، آج مجھے موقع دے دیجئے، اتنا موقع دے دیجئے کہ میں توبہ کر دوں. تو اب کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا تمہیں ہم نے اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی کہ تم اس زندگی کے اندر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے. تو میرے عزیزو، اس گناہ کے معاشرے کے اندر جب کسی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو وہ شیطان اس کو ان راستوں پہ چلانے کے بجائے شیطان کہتا ہے ہاں بالکل صحیح سوچ رہے ہو تم کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن توبہ کا راستہ کیا ہے؟ تم ایسا کرو فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان سے وظائف معلوم کر لو، یا فلاں درگاہ کے پاس چلے جاؤ اور درگاہ پہ جا کے بزرگ کو سجدہ کر لو اور کہو کہ بزرگ اللہ سے میری معافی منگوا دیجئے. اور اللہ تو کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار کے تو دیکھو، مجھے آواز دے کے تو دیکھو. تم 70 سال گناہ کر کے ایک دفعہ سچے دل سے پکارو، میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ایسے پروردگار کو ہم بھلا چکے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، اس پروردگار کا ہم کو لحاظ نہیں ہے جس پروردگار نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے. اس وقت نا امیدی کی ایک فضا قائم کی جا رہی ہے اور پوری قوم کو نا امید کیا جا رہا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ آج سے 40-50 سال پہلے چلے جائیے، آپ کے گھر کی جو ترقی تھی اب ہے یا پہلے تھی؟ پہلے جو لباس آپ پہنتے تھے وہ زیادہ قیمتی تھے یا اب لباس جو پہن رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی؟ آپ پہلے جو کھاتے تھے وہ زیادہ قیمتی تھا یا اب جو کھاتے ہیں وہ زیادہ قیمتی؟ پہلے گٹر ہر گھر کے اندر ابل رہا ہوتا، اب گٹر ابل رہا ہے نااہلی کی وجہ سے، ورنہ لائنیں پوری پڑی ہوئی ہیں. یہ کرپشن کی وجہ سے ہے. پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کرپشن کی وجہ سے ہے. بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، کرپشن کی وجہ سے.
گیس کی کوئی کمی نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے، گندم کی کوئی کمی نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا ملک دیا، اتنی پیاری سرزمین دی، جو پوری کائنات کے اندر وہ واحد سرزمین ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر بنائی گئی۔ ذرا سوچو تو، اپنے ملک سے، ملک نے تمہیں کیا دیا؟ نوجوان لڑکے مجھ سے سوال کرنے لگے، کہنے لگے آپ دیکھیے کہ پاکستان سے لوگ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، باہر نکلے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ باہر جا کے جو تمہیں جاب مل رہی ہے وہ کس بنیاد پہ مل رہی ہے؟ اسی ملک کی ایجوکیشن کی بنیاد پہ تمہیں وہاں جاب ملی ہے، اس ملک کی ایجوکیشن کی بنیاد پہ تمہیں جاب نہیں ملی ہے۔ اسی ملک نے تم کو اس قابل کیا کہ تم باہر جا کے جاب کر سکو۔ پھر کہنے لگے سارے لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں بیٹا، مجھے بتاؤ ساری دنیا کے اندر سروے کرو، اور سروے کرنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑی تعداد ہجرت کرنے والی ہندوستان سے ہے یا نہیں؟ انڈیا، امریکہ کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں، لندن کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں، کینیڈا کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں، آسٹریلیا کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں، فار ایسٹ کے اندر انڈین بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ملک نے کچھ نہیں دیا اور انڈیا سب کچھ دے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ انڈیا کے لوگ باہر کیوں چلے گئے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اور گناہ چھوڑنے کا جب دل چاہے تو مسجد آؤ۔ گناہ جب چھوڑنے کا دل چاہے تو کوئی تکلف نہیں، چپکے سے ایک دفعہ کہہ دو اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے گناہ کو معاف کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، تم ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو۔ پھر اللہ رب العالمین اتنے گناہوں کے باوجود ایسی نعمتیں عطا کر رہے ہیں، ایسی نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ میں تو آج کل ایک بات لوگوں کو کہہ رہا ہوں بار بار، تم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین سے ہم لوگ ایک عرصے سے بارش مانگ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے بارش عطا فرمائی اور رم جھم شکل میں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ پانی جو دکانوں میں گھس جائے، جو گوداموں میں گھس جائے، تو اللہ رب العالمین بارش عطا کر رہے ہیں، لگاتار عطا کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو رہا ہے اور ہر آدمی خوش ہے اور کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا انعام دیکھ لو۔ اللہ، تم اپنے اطراف میں دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں میں غرق ہوگے تم اپنی آنکھ کو دیکھو، اپنے کان کو دیکھو، اپنی ناک کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے دانتوں کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے پھیپھڑے کو دیکھو، اپنے گردوں کو دیکھو، اپنے لنگس کو دیکھو، اپنے پتے کو دیکھو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھو، تو تم کو لگا گا کہ اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں مجھے ہی عطا کر دی۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان احسان فراموش بنتا ہے۔ آج اگر ہم احسان فراموش ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قدرت کی احسان فراموشی کی، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم کو کہیں سکون مل ہی نہیں رہا۔ پہلے سائیکل کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، آج اسکوٹر بھی ہے، دو دو گاڑیاں بھی ہیں، چار چار گاڑیاں بھی ہیں، اچھا لباس بھی ہے، اچھی پوشاک بھی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ملا کیا ہے؟ ہم کو ہماری شان سے زیادہ ملا ہے، اللہ نے اپنی شان سے زیادہ عطا کیا۔ اور اگر تم بات کرتے ہو مہنگائی کی تو ساری دنیا کے اندر مہنگائی، صرف برطانیہ کے اندر جو 500 پاؤنڈ میں گزارا ہوتا تھا آج 1500 پاؤنڈ میں وہاں گزارا نہیں ہو رہا۔ خدا کے واسطے ناشکری سے بچو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ناشکری کی بنیاد پر قوموں کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، گناہ کرتے 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 ہم ناشکرے بن گئے ہیں۔ تو بس میں ایک بات آج عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کرنے کی جو ضرورت ہے، سب سے پہلے ناشکری سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن کا اسلوب بتلا رہا ہے
کہ اللہ رب العالمین جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا، نوازتا چلا جاؤں گا، اور اتنا نوازوں گا تم کہو گے یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ سب ایک دفعہ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اور بھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، اور بارش کا بھی امکان ہے، تو لہٰذا میرے عزیزوں اگر آج ہم سب شکر گزار بندے بن کے اٹھے اور ہم گناہ کو چھوڑنے والے بندے بن کر اٹھے تو آج یقین کیجئے آج ہم اللہ کے خاص بندوں، مقرب بندوں میں شمار کر لی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مؤذن جو حی علی الفلاح کہتا ہے اس کامیابی کو سمجھنے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا خوب خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔